بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا، وہ آپ کی دعا کے طفیل صحت یاب ہو کر واپس جاتا تھا۔ آپ جب کسی مریض کو دیکھتے تو اس پر گہری نظریں جما دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے بیماری، میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے چلی جا۔ اس جملہ کے کہتے ہی تندرستی کے آثار پیدا ہونے لگتے تھے، مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی چند آیات کریمہ تلاوت فرماتے اور دم کر کے فرماتے، اس پانی کو مریض کو پلاؤ، مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ کی نصیحت پر عمل کرتے، اس طرح مریض صحت یاب ہو جاتے۔ حضرت لال شہباز قلندر پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھتے، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے، پھر خلفائے راشدین کے نام کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی تھی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو کر مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا۔ خطبہ کی کرامت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ایک کرامت یہ بھی بہت مشہور تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا کی تھی کہ آپ کا بیان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا اور لوگ آپ کے بیان کو اس قدر توجہ یکسوئی سے سنتے تھے کہ ایک سکوت سا طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز بہت ہی خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی امامت اور کروائے۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے جمعہ کے دن شوق سے آتے تھے۔ آپ کے واعظ کی شہرت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ جمعہ کے دن لوگوں کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود عطا فرماتے تھے۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز حسن خوبی سے نوازا تھا جو سننے والوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ اچھی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں سوز و گداز بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ کافی دھوپ تھی، کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریضوں نے حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائے تھے تاکہ کچھ مدت بعد یہاں پر سایہ ہو جائے، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت نصیب ہو۔ آپ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اس مسواک کو اس جگہ پر زمین پر کھڑی کر دو۔ حضرت عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت ظاہر ہوئی۔ اگلے دن ہی مسواک میں سے ہری بھری شاخیں نمودار ہو گئیں۔ چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور وہ ایک سایہ دار درخت بن گئی۔